کہ اس طرح کی دوائی جعلی کیوں نکلتی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہی کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ کینسر جیسی مرض کی دوائی جعلی ہے؟ دیکھیں، آپ کی حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ جعل سازوں کے لیے کچھ مواقع پیدا کر رہی ہیں. بھی ایک دوائی لنگ کینسر کی ہے اور جو ایک آئسوفیگس ٹریک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور بریسٹ کینسر کے لیے دوائی ہیں. آپ کو پتہ ہے ان دوائیوں کی عام مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے؟ 6 لاکھ سے 10 لاکھ تک. جو جعلی نکلی ہیں جی 6 سے 10 لاکھ. جی. اچھا، اسی طرح میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بریسٹ کینسر کی دوائی نیکساویر پہ کام کیا تھا. وہ پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے 2,32,000 کی رجسٹر کرائی. جو پاکستان میں 2,32,000 کی دوائی رجسٹرڈ ہے اینٹی کینسر، وہ انڈیا میں کتنے کی تھی؟ 6,000 روپے کی ہے. 6,000 کی. جی. اب یہاں پہ جو ہے نا، دیکھیں آپ توقع کرتے ہیں کہ جی ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ مہنگی دوائیاں پکڑیں گے اور اس پہ سد باب کریں گے. تو میاں صاحب بڑے افسوس کی بات ہے. پتہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بھائی آپ ڈرگ انسپیکٹر جن کو آپ تعینات کیا ہے مانیٹرنگ کا، آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں دیتے. سرکاری ٹرانسپورٹ ڈرگ انسپیکٹر کے پاس نہیں ہوتی. اچھا، اس کے پاس پیٹرول بھی نہیں دیتے آپ. ٹھیک ہے، آپ تو اس نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ داتا صاحب تو نا چاول ساڑھے واسطے بھی لینا آئیں تو آپ بھی کھا کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب نظام میں اتنی بدبو جو ہے نا ہوگی نا، تو پھر اس طرح کے نظام میں آپ جس بندے کو پتا ہے کہ چاہے جیسے بھی اگر میں نے 10 لاکھ کی دہاڑی لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو جعلی تو پھر دیکھا جائے گا. تو اب حالات یہ ہیں کہ اس طرح کی جو ادویات ہیں، اب میں آپ کو اس پہ ایک پورا پروگرام کیجئے گا کہ انڈیا سے اور باقی بنگلہ دیش سے، ٹرکی سے جو انرجسٹرڈ کینسر کی دوائیاں جو ہیں وہ کیسے آتی ہیں. ہاں، پاکستان میں اس کی فوٹیجز موجود ہیں جو پکڑی گئی ہیں، کسٹم نے پکڑی. وہ ٹائروں میں نا چھپا کے لے آتے ہیں گندے ترین ماحول میں. وہ ان کی جو ہے نا وہ اچھا ایسی بہت سی دوائیاں جو ہیں پاکستان میں کیونکہ مہنگی ہیں، اور یہاں پہ جو عملی طور پہ جو 10 لاکھ کی قیمت کی دوائی ہے اینٹی کینسر، وہ پاکستان میں ویسے جو ہے نا اس میں وہ 2 لاکھ کی بھی بکتی ہے، لیکن اکثر اس کی میکسیمم ریٹیل پرائز جو ہے 10 لاکھ ہے، وہ 3 لاکھ کی بھی بکتی ہے. اب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جن کی ملی بھگت ہوتی ہے، وہ پھر ان رجسٹرڈ بھی جو ہے وہ اس پہ استعمال کرواتے ہیں. اب ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بعض جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے سارے خاص طور پہ کینسر کا علاج اس وجہ سے مہنگا کہ دوائیاں مہنگی ہیں، اور ہمارے حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ اینٹی کینسر ادویات کا را مٹیریل پاکستان میں بنایا جائے. ان کی دوائیاں جو اکا دکا 1-2 کمپنیاں ہیں اس کو انہوں نے بھی اپنے طور پہ کچھ بنائی ہیں. ایک فارمیڈک کمپنی ہے، ایک میڈیسول کمپنی، لیکن وہ بھی جو ہے اس طرح کام ہو نہیں رہا. تو ہماری جو 90% 95% جو اینٹی کینسر دوائیاں ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں.